اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو قرآن کریش کورس لیول 2 کے 15ویں لیسن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں تعلموا القرآن فإنہ احسن الحدیث، کہ قرآن کو سیکھیں کیونکہ بے شک یہ قرآن احسن الحدیث بہترین سخن ہے۔ تو آئیے عزیزان محترم ہم انشاءاللہ اس چیز کا خاص خیال رکھیں اور اس ماہ مبارک رمضان میں قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ ہم نے اپنے گزشتہ لیسن میں حرف ہا کے اشباع کے بارے میں گفتگو کی۔ پچھلا لیسن حرف ہا کے اشباع نمبر 1 تھا۔ آج جو لیسن ہے وہ حرف ہا کے اشباع نمبر 2، یعنی حرف ہا کا اشباع کس جگہ پر کیا جاتا ہے۔ تو پچھلے والے لیسن میں جو ہم نے بیان کیا اس کا خلاصہ بالکل بیان کروں کہ ہے کے اوپر جب پیش آ جائے ہو ملٹیپلائی بائی 1 ہوتا ہے، مگر بعض جگہ کے اوپر اس کو ملٹیپلائی بائی 2 کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بعض اوقات جو ہے وہ واو جو ہے عربک پرنٹ میں ہمیشہ جو ہے وہ چھوٹا واو لکھا جاتا ہے، یعنی لکھا ہو جائے گا مگر پڑھا ہو ایز اے لانگ ووول جائے گا۔ آج ہم اس کے دوسری حالت، ہم نے جیسے کہا کہ پہلی حالت جو ابھی بیان کی وہ تھی، دوسری حالت دوسری سٹیٹ جو اس کی ہے وہ آج کے لیسن میں ہم سیکھیں گے۔ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس سٹیٹ 2 موجود ہے، یعنی دوسری حالت کہ جہاں پر ہے کو لمبا یعنی کھینچا جائے گا۔ پہلی والی سٹیٹ جو تھی اس کے اندر ہو کیا گیا، اب یہ دیکھیے سٹیٹ کے اندر کیا کیا جاتا ہے۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ جب بھی ہے جب کسرہ ہوگا، ہے کے نیچے جب کسرہ ہوگا، اس سے پہلے والا لیٹر جو ہو اس کے نیچے بھی اگر زیر ہو، یہاں پر دیکھیے کہ جب یہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے پہلے والا لیٹر یعنی لیٹر بیفور اس کے نیچے زیر ہو۔ اب یہاں پر میں آپ کو بنا کے دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیے یہ ہے، اس کے نیچے زیر ہے، اس سے پہلے والا کوئی بھی لیٹر ہو تو اس کے نیچے بھی زیر ہو یعنی کسرہ ہو، تو اس صورت میں کیا ہوگا، اس میں اس کو لمبا کر دیا جائے گا۔ آپ یہاں پر اس ایگزامپل میں دیکھیے، یعنی اصل میں اس طرح ہے ہی، مگر پڑھا کس طرح جائے گا، ہی کے نیچے اگر زیر ہو یعنی کسرہ ہو تو ہی پڑھا جائے گا ملٹیپلائی بائی 1، مگر اس ایسے موارد میں جو ایگزامپلز ابھی آپ کے سامنے بھی آئیں گی اس میں ملٹیپلائی بائی 2 کر دیا جائے گا، ہو جائے گا ہی، یعنی شارٹ ووول کے بجائے لانگ ووول میں بدل دیا جائے گا۔ مثال آپ دیکھیے، مثال ہے بعدی ہی، اس کے بعد دیکھیے ایک یا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب ہم نے ہے کے بارے اشباع کے بارے میں جو پچھلے لیسن میں سیکھا تھا، ہم نے کہا تھا جب اس کے بعد ہا کے اوپر جب پیش ہو تو اس کے بعد ایک چھوٹا واو ہے۔ آپ یہ دیکھیں، میں یہاں پر آپ کو بتا دیتا ہوں، ہے کے اوپر پیش ہے اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا واو تھا، مگر یہاں پر آپ دیکھیے اس جگہ پر کیا ہے کہ ہے کے نیچے زیر ہے اس جگہ پر، اور اس کے بعد ایک یہ کی علامت ہے۔ دیکھیے آپ جیسے اردو میں بھی ہم اس طرح یہ لکھتے ہیں تو یہاں پر ایک یہ والی یہ موجود ہے، جس سے مراد ہے کہ یہ اس کو لمبا کرنا ہے، لانگ ووول میں بدلنا ہے۔ آئیے ہم چلتے ہیں اب اپنی اگلی ایگزامپلس کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیے اس پیج میں ہمارے پاس جو ایگزامپلس ہیں وہ ہے باطنی ہی، یہاں پر اس کو لمبا کیا، دونی ہی، یہاں پر ہے دوبارہ لمبا ہوا، بعدی ہی، دیکھیں خلالی ہی، برقی ہی۔ اب یہ دیکھیے یہاں پر میں دوسرے کلر سے اس کو راؤنڈ کر دیتا ہوں کہ یہاں پر یہ اس کو لمبا کیا آپ نے اپنے اس میں اس کو لمبا کیا، اگلی ایگزامپل میں اس کو لمبا کیا، یا آخری جو 2 ایگزامپلز آپ نے اس کو لمبا کیا، یعنی ساری ایگزامپلز میں ہے کے نیچے زیر ہے اور اس سے پہلے والا بھی جو لیٹر ہے اس میں بھی زیر ہے، تو اس وجہ سے یہ ہے کے نیچے جو زیر ہے یہ لمبا ہو جائے گا ملٹیپلائی بائی 2، ہی کی آواز آئے گی۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ پیج کی طرف۔ اب دیکھیے یہاں پر ہمارے پاس یہ آیت موجود ہے کہ جہاں پر یہ ریڈ کلر کیا ہوا ہے آپ کے لیے کہ میر رزق ہی ہے۔ اب اس کی میں تلاوت کروں گا، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناکبها وکلوا من رزقه والیہ النشور۔ آپ نے دیکھا یہاں پر میں نے میر رزق ہی کو اس کو لمبا کیا، آپ اس میں ریڈ کلر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں
کہ اس کو اس جگہ سے لمبا کیا تھا، یہ ہے کو لمبا کیا، اس کے اوپر صلہ ہے یعنی وصل کرنا بہتر ہے، تو اس وجہ سے ہم نے اس کو کنٹینیو کیا۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ پیج کی طرف۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ریڈ کلر ہے، یہ میں نے انڈر لائن کر دیا کہ اس کو لمبا کرنا ہے ربی ہی، اور یہاں پر یہ جو بلو کلر والا ہے تو یہ ریپریزنٹ کر رہا ہے کہ یہ آلریڈی ہم اپنے پہلے لیسن میں کر چکے ہیں، کیونکہ ہم نے ہا کے اوپر جو ہے اگر ضمہ ہو یعنی پیش ہو تو وہ ہو میں بدل جاتا تھا، کس شرط میں، وہ آلریڈی ہم لوگوں نے پہلی اسٹیٹ 1 میں پہلی حالت میں بیان کیا تھا، تو اس لیے اس کو بلو کلر ہے۔ ابھی آپ دیکھیے ان دونوں کو میں لمبا کروں گا، ایک جگہ پہ ربی ہی کو لمبا، ایک جگہ پہ انہو کو لمبا کیا جائے گا۔ آپ غور کریے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم۔ آپ نے دیکھا ہم نے یہاں پر ربی ہی کو لمبا کیا اور پھر نیچے انہو کو لمبا کیا، اور یہاں پر درمیان میں علیہ پہ کیوں رکے، کیونکہ یہاں پہ جیم آیا، یعنی وقف جو ہے کرنا وہ جائز ہے، رکا جائے یا کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ پیج کی طرف۔ جی آپ اس پیج پہ دیکھیے یہاں پر بھی دون ہی کو لمبا کریں گے، میں اس کی تلاوت کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شیطانا مریدا۔ آپ نے یہاں پہ دیکھا کہ من دون ہی، اس کو لانگ ووول سے بھی زیادہ لمبا کیا گیا، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مد بھی موجود ہے، اگر مد یہاں پہ نہ ہوتا تو ہم اس کو صرف ملٹیپلائی بائی 2 کرتے۔ اب اگلی آیت آپ دیکھیے، اس آیت کے اندر ہمارے پاس 3 جگہ پر اس کو لمبا کرنا ہے، سلطانہ، یتولونہ اور بیہی، یعنی ہے کے اوپر پیش جو پچھلے لیسن میں کیا وہ والی اگزامپل بھی ہے، اور جہاں پر ہے کے نیچے زیر ہے وہ اگزامپل بھی ہے۔ دیکھیے آپ سنیے یہاں پر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون۔ دیکھیے 3 مقامات پر اس کو لمبا کیا گیا۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ پیج کی طرف۔ اب دیکھیے ہمارے پاس یہ جو آیت موجود ہے اس کے اندر ریڈ کلر کیا گیا ہے، تو اس ایک آیت کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم جو سیکھا ہے، جو مثالیں ہم جو ڈھونڈ رہے ہیں وہ کہاں کہاں پر ریڈ کلر کیا ہے۔ دیکھیے 1 2 3 4 5 اور ایک یہ بھی 6، یعنی اس ایک آیت کے اندر ہمارے پاس 6 جگہ ہیں کہ جہاں پر ہم نے اس کو لمبا کرنا ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں پر اگر تلاوت کی جائے تو ہوگا الم تر ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما فتر الودق یخرج من خلالہ وینزل من السماء من جبال فیہا من برد فیصیب بہ۔ دیکھیں یہاں پر میں انڈر لائن کرتا جا رہا ہوں، من یشاء ویصرفہ عمن یشاء یکاد سنا برقہ، یہاں پر یذہب بالابصار۔ تو ایک آیت کے اندر 6 جگہ پر لمبا کیا گیا، یعنی حرف ہا کا اشباع کیا گیا، چاہے وہ ہو کی حالت میں ہو چاہے وہ ہی کی حالت میں ہو۔ اب ہم تلاوت قرآن پاک سنیں گے اور انہی آیات کی پریکٹس کریں گے۔ قرآن پاک کے آخری پارے یعنی 30ویں پارے کی سورۃ المسد، یعنی سورہ مسد، کہ جس کو تبت یدا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ تبت یدا سے شروع ہوتی ہے، تو اس کی آپ نے تلاوت سنی۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں پر وہ مقامات ہیں حرف ہا کا اشباع ہونا۔ دیکھیے دوسری آیت میں ما اغنا عنہ مالہ، یہاں پر ایک جگہ پر، پھر
اس صورت کے اندر دوسری جگہ پر جہاں پر لمبا ہوا ہے وہ ہے وَامْرَأَتُهُ. تو ان آیات کے اندر جو یہ پوری صورت ہے اس کے اندر دو جگہ پر دو ایسے مقامات ہیں جہاں پر ہا کا اشباع ہوا. اور کیسا اشباع تھا کہ حرف ہا کو کھینچا گیا مگر او کر کے. کیونکہ حرف ہے کے اوپر پیش آیا ہے تو اسی لیے ہم نے اس کو کھینچا. ہو کی جگہ ہو کر کے بیان کیا گیا. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ما اغنى عنه ماله وما كسب ماله. اب اس کے پچھلا والا آپ دیکھیے عنہ ہے، یہاں پر عنہ ہے یہ والا ورڈ. ہم نے اس کو لمبا نہیں کیا، ہم اس کو نہیں کہیں گے عنہ مالہ، نہیں، کیونکہ یہ اس کے کرائٹیریا پہ نہیں. اس کی کنڈیشن کیا تھی کہ ہے کے اوپر پیش ہو اور اس کے پیچھے والا جو بھی لیٹر ہو اس کے اوپر پیش ہو یا زبر ہو. مگر اس کے اوپر نون ہے، یہ نون آیا اس سے پہلے اور نون کے اوپر سکون ہے یعنی نون ساکن، تو اس لیے اس کو کھینچا نہیں جائے گا. اس کا ادا کیسے، اس کی ادائیگی ہوگی ما اغنى عنہ مالہ. عنہ کو نہیں کھینچیں گے، عنہ مالہ وما کسب. اب اگلی جو جہاں پر ہماری جو مثال ہے وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. انشاءاللہ ہم آج کے اس لیسن کو اختتام پر پہنچاتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ یہ جو حرف ہا کا اشباع جو ہے اس کو صحیح طریقے سے جہاں جہاں پر بھی قرآن میں آئے گا اس کو صحیح طریقے سے انجام دیں اور اس کو بہتر اور بہتر تلفظ کر کے پروناؤنس کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ.